السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں روبینہ کاشف ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم او لیول اردو سلیبس اے 3247 کے پرچہ دوم کے سوال نمبر 2 کی بات کریں گے، جو کہ حصہ شاعری پر مشتمل ہے۔ آج ہم اس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میں آج حصہ شاعری میں جو چیپٹر لے کر آئی ہوں وہ ہے پروین شاکر کا، جو ہماری اردو ادب کی ایک مایہ ناز اور منفرد لہجے کی شاعرہ ہیں، جنہیں خوشبو کی شاعرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نصاب میں ان کی 2 غزلیات شامل ہیں، تو آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں غزل کسے کہتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے، جس کے معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا۔ غزل میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں، مگر غزل صرف عشق و محبت تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس میں سماجی، سیاسی اور معاشرتی مسائل کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ غزل کے ہر شعر کا موضوع مختلف ہوتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ پروین شاکر کا مختصر سا تعارف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اردو ادب کی مایہ ناز اور منفرد شاعرہ پروین شاکر 24 نومبر 1952 میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ پروین شاکر کو اردو کی منفرد شاعرہ ہونے کی وجہ سے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ عروج اور شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے انگلش ادب اور زبان دانی میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی، یعنی کہ انگلش لٹریچر اور انگلش لنگوسٹک میں، اور پھر بعد میں اپنے مضامین میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی اور 1982 میں انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان بھی پاس کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایم اے کیا۔ وہ استاد کی حیثیت سے 9 سال درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں، پھر انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ ان کی شادی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی، جس سے انہوں نے 1987 میں طلاق لے لی۔ ان کے بیٹے کا نام مراد علی ہے۔ خدا داد صلاحیتوں اور کم عمری میں کارناموں کے سر انجام دینے پر پرائز آف پرائڈ اور آدم جی ایوارڈ کے علاوہ خوشبو کی شاعرہ جیسے القابات سے بھی نوازا گیا۔ 26 دسمبر 1994 میں یہ عظیم شاعرہ ٹریفک کے ایک حادثے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ ان کے بیٹے ہیں سید مراد علی۔ پروین شاکر کی جو اہم خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ مشہور تھی، وہ کچھ یہ ہیں کہ انہیں ان جملوں سے یاد کیا جاتا ہے: منفرد لہجے کی شاعرہ، خوشبو کی شاعرہ، دھیمے لہجے کی شاعرہ، لازوال شاعرہ، جدید دور کی شاعرہ۔ یہ ان کی شاعری کی کچھ خصوصیات ہیں جن کو نکات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ ان کی شاعری میں گہرا شعور نظر آتا ہے، رومانویت سے بھرپور شاعری کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں سوز و گداز بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ خواتین کے جذبات کی ترجمان بھی ہے ان کی شاعری۔ ان کی شاعری میں استعارات، تشبیہات اور علامات کا بھی بہت استعمال ہے۔ ذاتی زندگی کی عکاسی بھی ان کی شاعری سے ہوتی ہے۔ پروین شاکر کے شعری اسلوب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پروین شاکر ایسی شاعرہ تھیں کہ جنہوں نے بہت جلد اپنے منفرد انداز بیان اور خواتین کے سچے احساسات و جذبات کو مکمل انداز میں بیان کرنے کے باعث بہت جلد نوجوان طبقے میں مقبولیت حاصل کر لی۔ پروین شاکر کی شاعری میں ان کی زندگی کے ذاتی دکھوں کا عکس بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کی شادی شدہ زندگی، جس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں منظر عام پر آیا، اس کے دکھ اور احساسات ان کے ہاں سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا، اس زخم کو ہم نے کبھی سلتے ہی نہیں دیکھا۔ ان کی شاعری میں اداسی، گلہ و شکوہ، حزن و ملال اور محبوب کی بے وفائی کا احساس رکھنے والی تصویر نظر آتی ہے۔ انہوں نے نوعمری کے جذبات کو بڑے فنکارانہ انداز میں بیان کیا۔ ان کا موضوع عورت اور محبت ہے۔ ان کا انداز ذرا مشرقی انداز بیان سے ہٹ کر ہے۔ ان کی شاعری میں رومانوی جذبات اور احساسات زیادہ ہیں۔ موضوعات کی دلکشی، جدید فکر و خیال کی پختگی، ذاتی زندگی کا عکس،
मुनफरिद अलामतें और इस्तारे, क्लासिकी रचाओ और रोमानवी के जज्बात का इजहार इनकी शायरी की अहम खसूसियात हैं। परवीन शाकिर की शायरी में मौज़ूआत की दिलकशी और जदीद लबो लहजा दिखाई देता है, जिससे इनके फ़िक्र ख्याल की पुख्तगी का राज खुलता है। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे राज कमाए, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे राज कमाए, और कुछ मेरी मट्टी में बगावत भी बहुत थी। परवीन शाकिर उर्दू अदब की वो शायरा हैं जिनको अगर सच्ची इंसानी जज्बात की अक्कास कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बदलते हुए हालात और महबूब से गिले शिकवे में डूबी शायरी नज़र आती है। उनके हर शेर में सोज़ो गुदास और दिल का गर्व दिखाई देता है। उनका अंदाज बहुत धीमा और लहजा नरम है। वो महबूब की बेवफाई का तंज भी करती हैं तो बड़े नर्म लहजे में। कौन जाने कि नए साल में तू किस को पढ़े, कौन जाने कि नए साल में तू किस को पढ़े, तेरा मेयार भी बदलता है निसाबों की तरह। वो अपनी शायरी में मुख्तलिफ इस्तारों, अलामतों से खूबसूरती पैदा करती हैं और उनकी सोच की गहराई का सबूत है। कलाम में पुख्तगी के बावजूद उनकी शायरी को मुनफरिद और आफाकी रंग अता किया है। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। परवीन शाकिर की पहली किताब खुशबू, जो कि नज़्मों और गज़लों पर मुश्तमिल है, जिसको ना सिर्फ सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब का एजाज़ हासिल हुआ, बल्कि इससे इनके एक नए सफ़र का आगाज़ भी हुआ और शोहरत भी मिली। उनकी मशहूर तसानीफ़ और किताबों के मजमूए दर्ज झैल हैं: खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम। ये इनकी किताबों की टाइटल पेज हैं। पहली किताब खुशबू, जो कि 1976 में शाया हुई। दूसरी किताब है उनकी सदबर्ग, जो 1980 में शाया हुई। और तीसरी किताब इनकार और चौथी खुद कलामी, दोनों ही 1990 में शाया हुई। और फिर इनकी एक और किताब है जिसका टाइटल पेज यहाँ नहीं है, कफ आईना, वो 1994 में शाया हुई। और आखिरी किताब माह तमाम, जो 1994 में शाया हुई, जिस साल उनका इंतकाल भी हो गया। तो उनकी किताब माह तमाम के साथ उनकी ज़िंदगी भी तमाम हो गई। तो ये तो था परवीन शाकिर का मुख्तसर तारुफ, गज़ल किसे कहते हैं उसके बारे में मालूमात, और परवीन शाकिर की शेरी खसूसियात। अब इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मैं कुछ ही दिनों में दोबारा हाजिर होंगी, जिसमें हम ना सिर्फ परवीन शाकिर की दोनों गज़लियात का मफ़हूम और तशरीह अच्छी तरह जानेंगे, बल्कि इससे मुतल्लिक़ तज्ज़ियाती सवालों का जवाब भी आपको सिखाया जाएगा कि कैसे लिखेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं नए लेक्चर के साथ जल्द ही हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।